اس وقت جو اللہ جلال نے سب سے اعلیٰ نعمت جنت الفردوس کی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس جنت کا وارث بھی بنائے۔ جنت کسے کہتے ہیں اور جنت کی زندگی جس کو کبھی کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، بس دنیا کے ہی غم اور دنیا کے ہی معاملات میں اپنی صلاحیتوں کو لگا رکھا ہے، وہ کیسی جنت ہوگی؟ اور پھر کون سے وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ ذو جلال یہ نعمت بغیر کسی حساب و کتاب کے عطا کریں گے۔ اور ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے کہ زندگی کے جو ایام باقی ہیں ہمیں ان ایام کو گزارنا کیسے ہے۔ عربی زبان میں جنت چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اگرچہ الجنہ باغ کو بھی کہتے ہیں۔ دسیوں ایسے خوشے انسان کو نظر آتے ہیں اور دسیوں پردہ خفا میں ہوتے ہیں، اسے نظر نہیں آتے جو برکتیں اللہ نے باغ میں رکھی ہوتی۔ جنت ایک ایسے انعام کا نام ہے جو اللہ ذو جلال اپنے مقربین کو قیامت کے دن عطا کریں گے۔ ایسا انعام ہے لا عین رأت، جب سے کائنات بنی ہیں آج تک کسی آنکھ نے اس جیسی نعمتیں نہیں دیکھی۔ ولا اذن سمعت، ایسی وہ نعمتیں ہیں جب سے کائنات بنی ہے کسی کان نے ان کا تذکرہ نہیں سنا۔ ولا خطر على قلب بشر، روئے زمین پہ بسنے والے جتنے انسان آئے ہیں اور جتنے آئیں گے ان کے دل میں وہ خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ جس طرح کی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نعمتوں کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے جو جنت کے نام پہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں کسی کے علم میں نہیں ہے، اور علم میں کیسے آئے؟ اس کو سوچ اللہ نے محدود دی ہے، اس کی ذہانت محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جس طرح رحمت لامحدود ہے اس کے انعامات بھی لامحدود ہیں۔ انسان اس زندگی کو اصل زندگی سمجھ بیٹھا، اس لیے اس جنت کی پلاننگ کرتا ہی نہیں ہے۔ اس کو یہاں صرف یہی فکر رہتا ہے میرا سٹیٹس کیسے بن جائے، میرے بچوں کا فیوچر کیسے بن جائے، میں کیسے بلند ہو جاؤں۔ اس لیے سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ یہ تو عارضی زندگی ہے۔ کسی کو اگر 60 سال ملے ہیں تو کسی کو 80 سال ملے ہیں، کوئی 40 سال سے پہلے دنیا سے چلا گیا، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ اصل یہ امتحان کی جگہ ہے، اس میں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہی اصل دانش مندی ہے۔ اس لیے انسان کے اللہ تعالیٰ نے یہ 4 گھر بنائے ہیں، ہر گھر دوسرے گھر سے بڑا ہے۔ ایک انسان کا وہ گھر ہے جس میں یہ 9 مہینے رہتا ہے، ایک گھر وہ ہے جو 9 مہینے کے بعد جس کو دنیا کہتے ہیں، یہ دنیا اس 9 مہینوں سے بڑی ہے۔ ایک تیسرا گھر ہے جس کو لوگ بھول کے لکھ دیتے ہیں آخری آرام گاہ۔ مومن کی آخری آرام گاہ تو نہیں ہوتی، آخری آرام گاہ تو جنت ہے۔ قبر کتنی زندگی ہے وہ اس دنیا سے بھی بڑی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہزاروں سال قبر میں رہنا ہے۔ اور پھر آخرت یہ 4تھا گھر ہے، اما جنہ او النار، یا تو جنت ہوگی یہ جہنم ہوگی جو نہ ختم ہونے والی جگہ ہے۔ 25 سال کی نوکری کے لیے دولت لٹا دیتا ہے، اپنی اولادوں کو ذبح کر دیتا ہے، لیکن خربوں سال کی زندگی جو جنت کی ہے
اس کے بارے میں کبھی پلاننگ ہی نہیں کی۔ اصل زندگی وہ ہے، اصل زندگی یہ نہیں ہے جس میں آج میں اور آپ ہیں، یہ تو مستعار زندگی ہے۔ اسی اللہ ذو الجلال نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگانی تو لہو و لعب ہے، کھیل ہے، جس کو انسان حقیقی زندگی سمجھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے دیکھا جائے گا جب قیامت آئے گی۔ کب دیکھا جائے گا؟ جب جہنم کا کوئلہ بنو گے؟ کب دیکھا جائے گا؟ جب قبر میں اللہ کے عذاب آئیں گے تب۔ آج وقت ہے کہ قبر اور حشر کی تیاری کر لیں، بلکہ جنت کی تیاری کرے جو اللہ نے سب سے بڑا انعام تیار کیا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، قرآن نے اس لیے فیصلہ یہ دیا ہے کہ اصل زندگی جو ہے وہ انسان کی آخری زندگی ہے۔ اللہ اس زندگی کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری بات بھی قرآن میں بیان کر دی ہے، دنیا کے اندر طرح طرح کے غم ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، طرح طرح کے دکھ ہیں، طرح طرح کی مشکلات ہیں، مصائب ہیں اور افکار ہیں۔ انسان چاروں طرف فتنوں سے گھیرا ہوا ہے، لیکن اگر دنیا جہان کے غموں سے آزادی، ہر فکر سے آزادی اور ہر مصیبت سے سلامتی والا گھر کسی کو چاہیے تو وہ جنت کا گھر ہے، جس کی تڑپ اور تمنا کرنی چاہیے۔ اللہ ذو الجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سلامتی کا گھر رکھا ہے، ایسا سلامتی کا گھر جہاں کبھی مشکل اور مصیبت کیا انہیں کبھی دکھ یاد ہی نہیں آئے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں دنیا دکھوں سے گزارنے والے کو جب صبر کی توفیق ملتی ہے وہ صبر کرتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ ایک مرتبہ جنت میں لے جا کے واپس دے آئیں گے، پھر پوچھیں گے بتاؤ تمہیں کہ دنیا میں دکھ پہنچا؟ وہ دنیا کے سارے غم اور دکھ بھول جائے گا، کہے گا اللہ مجھے تو کوئی دکھ آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جنت ہر ایک کے نصیب میں فرمائے۔ انسان دنیا میں ساری زندگی عزت کا متلاشی رہتا ہے، حالانکہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیسہ لگاتا ہے، صلاحیت کو بڑھاتا ہے، لیکن کاش وہ اللہ کی رضا کو تلاش کر لے تو اللہ وہ عزت عطا کرے گا جو اسے مال سے کبھی نہیں مل سکتی۔ اور اصل عزت بھی وہ ہے جو اللہ عز و جلال عطا کرتے ہیں آخرت میں، اور جن کو آخرت میں اللہ نے عزت دینی ہو، اللہ دنیا میں ان کا ایک مقام رکھا ہے، دنیا انہیں جانتی ہو یا نہ جانتی ہو، اللہ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریفیں کیا کرتے ہیں۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب تیسری مرتبہ جیل میں گئے ہیں تو اس انسان کی قرآن سے محبت دیکھیے، 81 مرتبہ قرآن کو ختم کیا، جب آخری مرتبہ یہ آیت پڑھ رہے تھے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو اس آیت کو پڑھتے پڑھتے اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اصل عزت کی جگہ وہ جنت ہے،
وہاں کافروں کو اللہ نے ذلیل کرنا ہے، جہنم رسید کرنا ہے۔ اور دنیا میں اپنے آپ کو سمجھنے والے کہ ہمارے جیسا ہے کوئی نہیں، ان کو ادب سکھانے کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے۔ وہاں عزت ملے گی تو متقین کو ملے گی، وہاں عزت ملے گی تو ان کو جنہوں نے دنیا میں اسلام کی اور اسلام کی تعلیمات کو عزت دی، اللہ کے شاعر کو عزت دی، اللہ عز و جلال کے اوامر کو عزت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اصل عزت جنت میں رکھی۔ انسان جتنا بھی مالدار بن جائے، جتنا بھی دنیا میں مقام حاصل کر لے، خوف اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کوئی مار نہ دے، کوئی چھین نہ لے، کوئی کہہ نہ دے، طرح طرح کی باتیں اس کے دل میں گردش کرتی ہیں۔ بلکہ لوگ گردش نہ بھی کرے، لوگ سکھا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، لیکن ہر قسم کا خوف دور ہو سکتا ہے تو وہ جنت میں ہی خوف دور ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا بہت بڑا مقام جو جنتیوں کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے، وہ بہت بڑا انعام ہے، اللہ ہر ایک کے نصیب میں فرمائے۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون۔ اللہ تعالیٰ نے امن والی جگہ رکھی ہے متقین کے لیے۔ آج بڑے سے بڑا مالدار کسی بھی اچھی جگہ کی ممبرشپ تو لے لیتا ہے، گنتی کے چند گھنٹے وہاں جاتا ہے، خوف ہوتا ہے شام ہوئی تو بند کر دیں گے، اگر کسی اور کو لے گئے تو وہ اجازت نہیں دیں گے۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں اس طرح کا خوف و خطر انسان کو محسوس نہیں ہوگا، یہ امن کی جگہ ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے دنیا کے اندر جن کے افکار میں امن ہے، جن کے اعمال میں امن ہے، جو معاشرے کے امن کی بقا کے لیے کام کرتے ہیں، اور معاشرے کے امن کی بقا کا کام وہی کر سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں جنت کا تعارف کرواتے ہوئے بلکہ ایک سوال ہی کیا ہے، اپنے پیغمبر سے کہا کہ ذرا ان سے پوچھئے، قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا۔ ان انسانوں سے کہہ دو کہ جہنم کے دہتے انگارے یہ اچھے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اچھی ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر دہتے ہوئے انگارے برداشت کر سکتے ہو تو گناہ کرتے رہو، لیکن اللہ نے ایک دوسرا انعام رکھا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے تمہیں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، جہاں جنت الخلد ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے جو آپ سے چھینی نہیں جائے گی، جس سے آپ کو نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے نصیب میں فرمائے۔ اس لیے اللہ جلال نے اس جنت الخلد کو ایک دوسرے انداز سے بھی پیش کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا يبغون عنها حولا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں پھر عمل صالح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت الفردوس بطور انعام اور مہمان نوازی کے رکھا ہے۔ ایسی جنت الفردوس ہے، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، منها تتفجر انہار الجنہ، جنت کی ساری نہریں شراباً طہورا کی ہو، وہ شہد کی ہو،
یہ اللہ ذو جلال کا انعام ہے کہ یہ ساری کی ساری نہریں اسی جنت سے نکلے گی. ایسی جنت جس میں چلے جانے کے بعد قرآن کہتا ہے لا یبغون عنہا حولا، اس کو چھوڑنے کی کوئی تمنا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اس جنت کا وارث بننے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کا دن ہوگا، ایک ترازو لگے گا، اتنا بڑا ترازو، لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن، اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں تو وہ پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں. اتنا بڑا ترازو نیکیوں کا وزن کرنے کے لیے ہوگا. انسانوں کی باتیں بھی ان میں وزن کی جائیں گی، انسان کے اعمال کا بھی وزن ہوگا، اور انسان کے اعمال جن رجسٹروں پہ لکھے جا رہے ہیں ان کا بھی وزن ہوگا، اور انسانوں کا بھی وزن ہوگا. لیکن وہ وزن دنیاوی نہیں ہے. جو موٹا تازہ ہے اس کا وزن زیادہ ہے دنیا میں، جو کمزور ہے اس کا وزن کم ہے. وہاں نیکیوں کے بلبوتے میں وزن ہوگا. انہ لیأتی الرجل العظیم السمین لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، ایک ایسے شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا جو بھاری بھرکم ہوگا، دنیا میں تو موٹا تازہ ہوگا، لیکن جب قیامت کے دن وزن ہوگا اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی، اس کا وزن مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں. اس کے مقابلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کی بہت باریک پنڈلیاں تھیں، صحابہ اس کو دیکھ کے مسکرانے لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، فرمایا مما تضحکون او من دقۃ ساقی، کس لیے مسکرا رہے ہو؟ کہ عبداللہ ابن مسعود اس کی پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ والذی نفس محمد بیدی انہما اثقل فی المیزان من جبل احد. میرے صحابہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ باریک پنڈلیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں، جب قیامت کے دن وزن ہوگا تو یہ دونوں پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی وزنی ثابت ہوں. کس لیے وزنی ثابت ہوں گی؟ ما ساقاہ الی حرام. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان پنڈلیوں کے ساتھ کسی حرام کام کی طرف نہیں گئے. اللہ ذو جلال ایسا تقوی اور ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ ذو جلال وزن کریں گے نیکیوں اور برائیوں کا. کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جن کو بغیر حساب کے اللہ ذو جلال جنت میں لے جائیں گے، اور کچھ ایسے بد نصیب ہیں جن کو بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جو کافر ہیں. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. باقی سب ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہ جنت میں جائیں گے، جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ جہنم میں جائیں گے. پھر یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہوں گے. اگر توحید ان کے پاس ہوئی تو سزا بھگتنے کے بعد اللہ انہیں دوبارہ جنت میں لائیں گے. لیکن کون سے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ ذو جلال بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جائیں گے. ہمیں تمنا کرنی چاہیے اس بات کی کہ اللہ حساب نہ لے، اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب نہ ہو. اور صرف حساب و کتاب نہیں بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش الحساب فقد عذب. جس کے حساب و کتاب کی پڑتال ہو گئی نا وہ مارا گیا. اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ اس بات پہ تیار کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ حساب و کتاب کے بغیر ہمیں جنت نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَن يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 بغیر حساب. میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے
اللہ ذوالجلال جنت میں داخل فرمائیں گے، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں مع کل واحد 70,000، ان 70,000 لوگ جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 لوگ، یہ 4 ارب 90 کروڑ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے کس قدر خوش قسمت ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 70,000 الاول یشفعهم اللہ فی آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم وأرجو أن يجعل أمتي أدنى الحسوات الأواخر۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، 70,000 لوگ، وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں يدخل اہل الجنة الجنة جردا مردا مکحلین ابناء 33، جنتی جنت میں جائیں گے، کوئی بوڑھا فوت ہوا، کوئی بچہ فوت ہوا، قیامت کا دن ہوگا، 33 سال کے گبرو جوان بن کر آنکھیں سرمگی ہوگی، سرما نہیں لگایا ہوگا، شبابیت میں جوانی کی حالت میں چہرے ان کے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ آخذاً بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ہیں، ایک ہی دروازے سے ایک ہی وقت میں اللہ ذوالجلال انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ ساتھ انعام کیا ہوگا؟ یشفعهم اللہ، اللہ ذوالجلال سے وہ اگر سفارش کریں گے فی آبائہم وامہاتہم وعشائرہم، اگر والدین کے بارے میں، اپنے باپ اپنی ماؤں کے بارے میں وہ سفارش کریں گے، اپنے خاندانوں کے بارے میں سفارش کریں گے، اللہ ذوالجلال ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال قیامت کے دن جہاں 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے، میں نے کہا یا رب زدنی، اللہ مجھے اور بھی چاہیے کہ میری امت کی اور لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں۔ فحسلی بیدیہ مرتین وعن یمینہ وعن شمالہ، میرا مالک میری اس سفارش کو قبول کریں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے دائیں اور بائیں سے چلو بھریں گے اپنی مخلوق کا، جو اس میں آ جائے گا اللہ اس کو بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی نشاندہی کی ہے جن اعمال کو بجا لانے سے انسان جنت میں جائے گا لیکن حساب نہیں ہوگا۔ ایک ہی حدیث کے اندر 4 نشانیاں بیان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے تو آئیے ان 4 نشانیوں کو سمجھے۔ سب سے پہلی نشانی لا يتطيرون ولا يكتبون ولا يسترخون وعلى ربهم يتوکلون، اللہ پہ توکل کرنے والے، کسی بھی کاہن و نجومی سے بچنے والے، فلاں کاہن، فلاں نجومی، فلاں بنگالی بابا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اتى عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی نجومی کے پاس چلا جائے، کسی پامس کے پاس ہتھیلی دکھانے چلا جائے، کسی کاہن کے پاس چلا جائے، کسی ایسے شخص کے پاس جو لوگوں کو لوٹنے والے بیٹھے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تیری چیز کس نے چرائی ہے، اس طرح کے لوگوں کے پاس جانے والا
اگر جا کے صرف پوچھ لے، اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دے، لائنوں کو دیکھ کے بتائیے میری قسمت کیسی ہے، لم تقبل له 40 یوما، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر اس کی بات کی تصدیق کر دے، یہ کمزور ایمان والا کس قدر پھر بدقسمت بنتا ہے، ادھر وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، ادھر وہ قرآن کا منکر بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اس طرح کے کاہنوں کے پاس نہیں جاتے، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، وَلَا يَكْتَبُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وہ فال نہیں نکالتے، ان کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں۔ گھر سے نکلا، کوا نظر آیا، گاڑی کے اوپر سے گزرا ہے، گاڑی واپس لے آئے، آج لگتا ہے برا دن ہے۔ اس طرح کے فاسد عقیدے والے نہیں ہوتے، عقیدہ بھی مضبوط، رب پہ بھی توکل، کسی نجومی کے پاس بھی نہیں جاتے، اور اپنے جسم پہ ڈم بھی نہیں لگاتے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ انہیں بغیر حساب کی جنت میں داخل کریں گے۔ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی بغیر حساب کے جنت میں جاؤ گے۔ ایک دوسرے صحابی دوڑ کے آئے، سید المرسلین میرے بارے میں بھی دعا کر دیجیے۔ فرمایا، سبقک بها عکاشہ، یہ سبقت لے گیا ہے عکاشہ، یہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ باقی جس نے بغیر حساب کے جنت جانا ہے اسے یہ اعمال کرنے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول زمرۃ تلج الجنہ، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، صورتہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، ان کی شکل و صورت چاند کی طرح چمک رہی ہوگی، جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ لا يبصقون فيها ولا ينتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب أمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم العلوة ورشحها المسك۔ یہ جنتی جنت میں جائیں گے، ان کے جسم پہ پسینہ نہیں آئے گا، اور کبھی بھی ایسے وہ خیالات جو انسان سوچتا ہے کہ دنیا کے اندر طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں ہیں، اور طرح طرح کی آزمائشیں ہیں، لا ينتخطون، نہ ہی ان کی ناک میں ریزش ہوگی، بلکہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا، امشاتهم من الذهب والفضة، بالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ اور ایسے لوگ آنیتهم فيها الذهب، جن کو اللہ برتن وہاں جن برتنوں میں نعمتیں انہیں کھلائیں گے وہ سونے کے بنے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَشْحُهُ الْمِسْكُ، اگر جسم پہ کوئی پسینہ آیا بھی اس کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ ہوگی۔ لیکن کون سے لوگ، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا، جب جنت میں جائیں گے، لَاخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ، دنیا میں بھائی بھائی میں اختلاف، ماں باپ میں اختلاف، کوئی شخص اختلاف سے نہیں بچتا، رائے کا اختلاف، نظریات کا اختلاف، لیکن جنت ایسی جگہ ہے، لاختلاف بینہم، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ولا تباغض، نہ ہی کسی کے دل میں بغض ہوگا، قلوبہم کقلب رجل واحد، پوری جنت میں بسنے والی انسانیت کے سارے انسانوں کے دل ایک دل جیسے ہو جائیں گے۔ یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا، صبح و شام اللہ ذوالجلال کی تسبیح بیان کرنے والے ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ جنت میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ جنت میں بغیر حساب کے جانے والوں کی ان 4 نشانیوں کے بعد ایک 5ویں نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل اذا ضحك الى عبده المؤمن فلا حساب علیہ، وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے، بختور ہے، جس کو دیکھ کر اللہ ذوالجلال مسکرا دے۔ اللہ ذوالجلال جس انسان کو دیکھ کر مسکرا دے، اس انسان کے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیں گے۔ وہ کون سے خوش نصیب ہے
جن کو دیکھ کے اللہ ذوالجلال مسکراتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یحبهم اللہ ویضحک الیہم ویستبشر بہم. 3 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو دیکھ کر اللہ ذوالجلال مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں. اور یہی خوش نصیب ہیں جن کو اللہ دیکھ کر مسکرائیں گے، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. اذا ضحک الی عبده المؤمن فلا حساب علیہ. جس کو دیکھ کر مسکرائے حساب و کتاب اس کا ختم ہو جائے گا. کون ہے وہ لوگ؟ ان میں پہلا وہ شخص ہے جو رات کو سفر کرتا ہے، لیٹ ہو گیا، لیکن رات کو لیٹ ہونے کے باوجود سحری کا وقت ہوا، سونے کو جی بھی چاہتا ہے، تھکاوٹ بھی ہے، لیکن جنت کی خواہش اسے سونے نہیں دیتی. اٹھتا ہے، نرم و ملائم بستر بھی چھوڑا، بیوی بچے بھی چھوڑے، وضو کرتا ہے، تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ ذوالجلال اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، بلکہ فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا یا ملائکتی، میرے فرشتوں دیکھو اس میرے بندے کی طرف، یہ چاہتا تو سو جاتا، اس نے اپنی خواہشات کی قربانی دی ہے تو میرے لیے دی ہے، گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا. صرف معاف نہیں کیا، بغیر حساب کے اللہ ذوالجلال اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. اور ایک وہ شخص ہے جس کو دیکھ کے اللہ ذوالجلال مسکراتے ہیں، جو اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے. ایسا انسان اس کو دیکھ کر بھی، شہید کو دیکھ کر بھی اللہ مسکراتے ہیں. جسے اللہ ذوالجلال دیکھ کے مسکرائے اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک وہ شخص جو اچھی مہمان نوازی کرتا ہے کتنا خوش نصیب ہے. لا ایمان، ایسا شخص، لا خیر فی من لا یضیف، جو مہمان نواز نہیں ہوتا اس میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مہمان آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی اس کا ساتھ لے جاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں بتاؤ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جواب دیتی ہے الا قوت صبیانی، نہ آپ کے لیے کچھ ہے نہ میرے لیے ہے، صرف بچوں کے لیے ہے. کہا پرواہ نہ کرو، مہمان نوازی کرنی ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے. کیا کرتا ہے؟ چراغ کو بجھا دیتا ہے، ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور یہ بتانا بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی کھا رہا ہے، صرف مہمان کو کھلا دیا. اللہ ذوالجلال کے پیغمبر فرماتے ہیں جب صبح ہوئی اللہ کے رسول کے پاس صحابی پہنچے، فرمایا ضحک اللہ اللیل او عجب من صنیعکما، اللہ ذوالجلال رات کو تمہاری اس ایثار اور قربانی کو دیکھ کر مسکرائے کہ تم نے کتنا بڑا کام کیا، نہ خود کچھ کھایا، نہ بیوی کو کھلایا، نہ اولاد کو کھلایا، بلکہ مہمان نوازی کی ہے. اللہ ذوالجلال نے قرآن بھی اتار دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کتنے اچھے لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ بھی خوش نصیب جس کی طرف دیکھ کے اللہ ذوالجلال مسکرائے، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. اور یہاں رک کے میں پیغام دے دوں ان روشن چہروں کو جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ مہمان نوازی اور یہ تہجد گزاری، یہ قیام اللیل، ان دونوں کا موسم بہت قریب ہے. رمضان المبارک میں چھوڑ دیجئے دنیا کے یہ سارے کے سارے معاملات، یہ سب یہاں ہی رہ جائے گا. تراویح پڑھے، قیام کرے، تہجد کی عادت بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بقیام اللیل، رات کی تہجد کو لازم پکڑو. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جتنے صالح لوگ تھے یہ ان کی عادت تھی. وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ اللہ کے تقرب کا باعث ہے. وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، تہجد پڑھنے والا اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ،
اور اللہ ذوالجلال اسے گناہوں سے بچا دیتے ہیں. وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ وَإِنْ كَانَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ مَقَالًا عِنْدَ الْبَعْضِ. اگر تہجد پڑھنے والا تہجد پہ پابندی کرتا ہے اللہ اس کے جسم سے بیماریوں کو بھی دور کر دیتے ہیں. وقت آ گیا ہے، دعا کیجئے یہ رمضان کی نعمت ہر ایک کو نصیب کرے اللہ ذوالجلال. تہجد، قیام اللیل اور مہمان نوازی، افطاری کروانا، اس پہ توجہ دیجئے. نہ جانے یہ رمضان میری زندگی کا اس قدر خوبصورت بن جائے کہ قیامت کو بغیر حساب کے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص وہ بھی خوش نصیب ہے جس کو اللہ ذوالجلال بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے. روایت کے الفاظ ہے، ایک لمبی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل يظل يدعو ويلح ويرجو. ایک آدمی دعا کرے گا، کرتا ہی رہے گا کیونکہ اپنے رب سے دعا کر رہا ہے. وَيَرْجُو مِنَ اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ، اور دعا کرے گا اللہ مجھے تو نے جہنم سے بچایا. قیامت کا دن ہوگا جس کو اللہ جہنم سے نکالیں گے، وہ روئے گا، دعائیں کرے گا اللہ جہنم سے بچا دیا، جنت میں بھی داخل فرما دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسے جنت کے دروازے تک پہنچایا جائے گا، جب وہ یہ لفظ بولے گا یا رب لا اکونن اشقى خلقک، اللہ مجھے بدبخت نہ بنانا. اتنے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه. یہ بات سن کے اللہ ذوالجلال مسکرائیں گے اور اس شخص کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا وہ خوش نصیب جس کو بغیر حساب کے جنت میں اللہ ذوالجلال داخل کریں گے، جو شخص جہاد کرتا ہے. جہاد سے مراد کیا ہے؟ کافر سے جہاد، لیکن کب؟ پہلے اسے اسلام کی دعوت دو، قبول نہیں کرتا جزیہ کی بات کرو کہ جزیہ دے کے مسلمانوں کی سرپرستی قبول کر لے، نہیں مانتا پھر اس کا علاج کیا جائے. غرض کیا ہو؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا دین بلند ہو جائے. اپنی بہادری کے لیے نہیں، اپنے مقاصد اور اغراض کے لیے نہیں، بلکہ حکمران کی سرپرستی میں اس کام کو انجام دے جو اسلامی حکمران ہے.